اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی ایک بھی اس کے برابر کا نہیں۔ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کی مختصر اور مبارک ترین سورۃ الاخلاص میں چند دنوں سے ہمارا سبق چل رہا ہے۔ سورۃ الاخلاص کے متعلق کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے اس مبارک سورت کے 10 صفاتی نام ذکر فرمائے ہیں۔ جو 10 نام ہم کل کے سبق میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک سورت کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سورت قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے، باعتبار تلاوت کے، باعتبار ثواب کے قرآن مقدس کا یہ تہائی حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو رات کو قرآن مجید کے تہائی حصہ کی تلاوت کر کر سوئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں تو یہ طاقت نہیں ہے کہ رات میں سونے سے پہلے 10 پارے قرآن کی تلاوت کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے بس میں ہے کہ تم سورۃ الاخلاص کی اگر 1 مرتبہ تلاوت کرو تو اللہ جل شانہ 10 پارے قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس سورت کو قرآن مجید کا تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ قرآن کا ثلث ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ یہ تہائی حصہ قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھنی۔ ہم جب قرآن مجید میں غور کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اسلام کے 3 عقائد ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ وہ 3 ستون ہیں، 3 بنیادیں ہیں، بنیادی عقیدے ہیں اسلام کے، جن پر سارے کا سارا اسلام استوار ہے اور قائم دائم ہے۔ کتنے عقیدے ہیں جی؟ 3۔ نمبر 1 توحید، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ علیہ السلام کی ختم نبوت۔ اور تیسرا قیامت۔ توحید، رسالت اور قیامت، یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں قرآن کے۔ اس صورت کے اندر
صرف اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، توحید کے عقیدہ کے سوا کوئی اور عقیدہ یا کوئی اور مسئلہ بیان نہیں ہوا، نہ آخرت کا مسئلہ ہے نہ رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں مسئلہ ہے تو صرف اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے۔ تو اب جب قرآن مجید میں بنیادی عقائد 3 ہیں، ان میں ایک اللہ کی توحید ہے، اس صورت کے اندر اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام کے 3 ستونوں میں سے ایک ستون ہے سورۃ الاخلاص۔ جب یہ 3 بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ اپنے اندر محفوظ رکھے ہوئے ہے تو یہ قرآن کا، یہ اسلام کا تہائی حصہ ہے، اس لیے اس کے ایک بار تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ قرآن کے تہائی حصہ تلاوت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس عقیدہ توحید کی بنیاد پر۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا اجر بیان کیا، بڑا عجیب، کئی احادیث ہم پڑھ چکے ہیں فضائل کے حوالے سے۔ ایک اور روایت کئی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان، جو مومن بندہ رات کو بستر پہ آئے اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، کتنی مرتبہ؟ بستر پہ آئے اور 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور اخلاص پڑھنے کے بعد سیدھی کروٹ پہ لیٹ کے سو جائے۔ سنت کے مطابق سیدھی کروٹ پہ سونا کیا ہے؟ یہ مسنون ہے۔ بستر پہ آئے، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سیدھی کروٹ پہ سو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی دن قیامت کے اس کے ساتھ بہت رحمت اور شفقت والا معاملہ فرمائیں گے، اور اس کو سرے محشر لوگ حساب و کتاب میں الجھے ہوئے ہوں گے، اللہ رب العزت اس کو خطاب کر کے فرمائیں گے، یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ، یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ۔ ارے میرے بندے، اے سورہ اخلاص سے محبت رکھنے والے، اپنے سیدھی جانب دیکھ، اپنی داہنی جانب دیکھ، دیکھ تیرے لیے ہم نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے، امن و امان سے، سکون سے، بغیر حساب کے اس دروازے میں سے جنت میں داخل ہو جا۔ کہ الٹی جانب نہ دیکھ کہ میں کیا گناہ کر کے آیا، فرمایا سیدھی جانب میری رحمت کا مشاہدہ کر اور ادھر کھنچتا چلا جا، پھر بلا جھجک جنت میں داخل ہو جا۔ میرے بھائی ٹھیک ہے، تھوڑی سی مشقت تو ہے، لیکن یہ کیا مشقت ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی بڑی ناکامیوں سے محفوظ فرما لیں، اس تھوڑی مشقت کے بدلے میں۔ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے جتنا ممکن ہو سکے میرے بھائی، نہیں تو کم از کم جو ہم نے حدیث پڑھی کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں، اس پر تو عمل ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پھر تو ہم جنت کی زمین کو اپنے محلات سے آباد کر لیں گے، یعنی ہم 10 مرتبہ کیا پڑھیں گے، ہم تو کئی 10 بار پڑھیں گے تاکہ کئی محلات بن جائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تم جتنا محنت کرو گے اللہ اتنی عطا فرمائیں گے، اتنی عنایات ہوں گی اللہ کی طرف سے۔ بہرحال سورۃ الاخلاص، الاخلاص خالص کرنے والی، کہ اس میں اللہ کی توحید کو خالص کر کے بیان کیا گیا، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ یا آمیزش نہیں ہے۔ اور اس کا ہم نے جو شان نزول پڑھا تھا کہ یہ صورت نازل کیوں ہوئی تھی، کہ مشرکین کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ رب العزت کا تعارف پوچھنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کی کمزوریاں بیان کرتے رہتے ہیں، ان کے عجز کو بیان کرتے رہتے ہیں، ذرا اپنے بھی معبود کا تعارف کرائیے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ جی جیسے دیکھو ہم جانتے ہیں کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جنات آگ سے بنے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آدم مٹی سے بنے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آسمان دھوئیں سے بنا ہے، ہم جانتے ہیں کہ زمین پانی کی جھاگ سے بنی ہے، یہ ساری باتیں تو ہم جانتے ہیں،
یہ بتائیں جو آپ کا رب ہے وہ سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، کسی اور دھات سے بنا ہے، اچھا وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، یہ اس کو بادشاہت کہاں سے ملی ہے؟ کسی کے ورثے سے ملی ہے یا اس کے بعد پھر اس دنیا کا بادشاہ کون ہوگا؟ گستاخانہ سوال تھا کہ نہیں تھا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ گرفت کرتے، پکڑ لیتے، لیکن نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں، سائل کو پورا موقع دیا جاتا ہے اپنے دل کی آواز بیان کرے، اپنے دل کے اندر اٹھنے والے ہر شبہ کو بیان کرے، اور پھر قرآن ان شبہات کا تسلی بخش جواب دیتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ اگر کوئی سوال کرے، مسئلہ پوچھے تو اس کو دھمکا ڈرا کے خاموش کرا دیا جائے کہ مطلب اس کے تو اندر کی بات اندر ہی رہ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس گستاخی پر بھی گرفت نہیں کی ہے، بلکہ میرے رب نے 1.5 سطر کی خوبصورت پیرائے میں جامع معنی محکم اور ایسی خوبصورت صورت نازل فرمائی کہ ان کے سارے شبہات، سارے اعتراضات، ساری کی ساری ان کے سوالات جو تھے، اللہ نے ان کا تشفی اور تسلی بخش جواب ارشاد فرما دیا۔ بلکہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اس صورت میں ہر زمانے کے ہر باطل نظریات کا جواب دیا ہے، ہر زمانے کے ہر باطل کا جواب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں یہودیت کو جواب ہے، عیسائیت کو جواب ہے، مشرکین مکہ کو جواب ہے، دہریہ کو جواب ہے، فلاسفہ کو جواب ہے، ثنویہ کو جواب ہے، اور بہت سارے فرقے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے۔ میں آپ کی جان نہیں چھوڑنے والا ہوں ابھی انشاءاللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، یہ تو اس کا تو حیضہ ہے نا ہمیں۔ کس کا؟ نہیں، اللہ کی توحید کا، اس کا تو حیضہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کرے اسی حیضے میں ہماری موت ہو، کہ قرآن کا حیضہ ہو، کہتے ہیں نا فلاں کا پیٹ خراب ہوا اور موت ہو گئی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کرے کہ ہمیں بھی قرآن کا اور اللہ کی وحدانیت کے مسئلے کا حیضہ ہو جائے، بس یہ ہماری مجبوری بن جائے، یہ ہمارے دلوں کو روگ بن کے لگ جائے کہ اس کے بنا جینا ناممکن ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر، بہرحال یہ صورت جامع ہے مضامین کے اعتبار سے، بڑے بڑے اعتراضات کے جواب اس میں، مگر ہے 1.5 سطر کی، 1.5 سطر کی، پوری 2 سطریں بھی نہیں، 1.5 سطر کی صورت ہے، اور ساری دنیا کے ہر زمانے کے ہر کفر کو للکارا ہے اس صورت نے، اور ان کے چھکے چھڑائے ہیں، ان کے ہر شبہ کا جواب اس صورت نے دیا ہے۔ قربان جاؤں اس لیے کہ میرے محبوب رب کا کلام جو ہے، میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کے کلام میں یہ خاصیت تو ہے کہ وہ جامع ہوگا، مختصر ہوگا مگر جامع ہوگا، معنی ہوگا۔ بات چھوٹی سی ہوگی ظاہراً، لیکن اس کے اندر، اس کے پیچھے جھانک کے دیکھیں گے تو ایک علوم کا سمندر ہوگا۔ سورۃ الاخلاص، اس کا آغاز ہوا قل، کہیے ذرا بھی، قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ یہ بھی قرآن کا ایک مزاج ہے۔ جبکہ جتنے مسئلے قرآن مجید میں بیان ہوئے، ان سب کے آگے امت کے سامنے بیان کرنے کا نبی علیہ السلام کو حکم تھا کہ نہیں تھا؟ پورا قرآن 6666 آیات امت کے سامنے بیان کرنی ہے، لیکن بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن کے شروع میں آیا قل، میرے پیغمبر یہ کہہ دیجئے، اعلان کیجئے یہاں پر۔ یا اللہ مجھے تو سب کچھ کہنا ہے، یہ کیا کہہ دوں؟ جیسے قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، قل انما انا بشر مثلكم، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، قل 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 قل۔ کیا لفظ ہے؟
یہاں تو کراچی میں تو خیر اور نام ہے. بدعت جو ہوتی ہے نا، بدعت یہ بانج نہیں ہوتی ہے، یہ انڈے بچے دیتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہر زمانے میں بدعت بانج نہیں ہوتی ہے. پھر بدعت کی نشانی یہ ہے کہ ہر علاقے میں اس کا نام الگ ہوگا، اس کا طریقہ بھی الگ ہوگا. سنت بین الاقوامی ہے، سدا بہار ہے، ہر زمانے میں، ہر موسم میں، ہر علاقے میں سنت ایک ہوگی. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے. انڈیا والوں کے، مسلمانوں کے لیے بھی سنت ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی، عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے کون سے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے بھائی؟ ہے کوئی اختلاف کسی کو؟ سنت ہے. سیدھی کروٹ سونا سنت ہے. اچھا، مسجد میں سیدھے قدم سے داخل ہونا سنت ہے، الٹے قدم سے نکلنا سنت. سنت سدا بہار ہے، بین الاقوامی ہے، ہر علاقے میں سنت ایک ہوگی. لیکن بدعت ہر گلی میں الگ ہوگی، ہر محلے میں الگ ہوگی، ہر شہر میں الگ ہوگی، ہر ملک میں الگ ہوگی. بانج نہیں ہوتی جو کہ بچے دیتی ہے، اور بچوں کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں. اس طرح بدعت کی شکلیں بھی الگ الگ ہوتی. یہاں تو ہم ماشاءاللہ انتقال ہو جائے کسی کا تو جناب علی تیجا ہے، سوئم ہے، یا اور ہم نے مشرف با اسلام کیا قرآن خوانی. اس بدعت کو ہم نے مشرف با اسلام کیا، نام رکھا قرآن جی کھانی. قرآن ہاں کھانے کا بہانہ ہے، خوانی نہیں ہے. ورنہ وہ لوگ بھی سپارے تھام کے بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں قرآن نہیں پڑھا، جن کو تعوذ تسمیہ سیدھا پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی جناب علی ورق پہ ورق الٹے جا رہے ہوتے ہیں. کیوں جی؟ اگر نہ لیا سپارہ تو لوگ کیا کہیں گے؟ ناک کٹنے کا خطرہ ہے. ایمان سے بتائیں ایسا ہے کہ نہیں جی؟ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ شیطان جو ہے نا، یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے موت کے وقت تک. جب تک روح اندر ہے تو شیطان دھوکہ دیتا ہے. اس کے بعد شیطان دھوکہ، جب روح نکل گئی تو اب شیطان بھی بندے کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے کہ بس کرو یار، اتنا ہی کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اتنا کافی ہوتی ہے. جب تک بدن میں روح ہے تب تک شیطان دھوکہ دیتا ہے. روح نکلی، شیطان دھوکہ دینا چھوڑ گیا. اس کے بعد مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے. سمجھا کہ جنازے کی دعائیں نہیں آتی مگر صف میں کھڑا ہوا ہے. دھوکہ نہیں دیا جا رہا میت کو؟ بولو بھائی جی. اس کے علاوہ بدعات کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو ایصال ثواب کر رہا ہوں، اپنے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور میت کے ساتھ بھی. پھر ہم یہ دھوکہ ہم کرتے ہیں. شیطان تو تھک گیا بیچارہ، چلا گیا، اس کی ڈیوٹی پھر کوئی اور سنبھال لیتا. تو میں خیر کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہر علاقے میں بدعت الگ ہے. یہاں پہ کوئی کہے گا تیجا، کوئی سوئم کہے گا، اور کوئی جناب علی قرآن خوانی. نہیں، ابھی تیجے پہ ہوں میں. کوئی اور نام بھی ہے جی؟ نہیں ادھر تو میں نے جانا ہے ابھی. اب پنجاب میں تیجا نہیں ہے، سوئم نہیں ہے، قل شریف. کیا نام ہے؟ قل آگے شریف. ہمارے استاد جی کہتے تھے جہاں یہ شریف کا لفظ آ جائے نا وہاں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی. چہلم شریف، ٹھیک ہے نا جی، 40واں شریف، برسی شریف. یہ شریف 11ویں، ہاں یہ شریف جو ہے ساتھ نہ لگائیں تو پھر اللہ کو شریف کہتے ہیں، نبی شریف جی کمال. تو بہرحال قل شریف. اچھا، جب ان سے پوچھتے ہیں، چونکہ پنجاب کے میں کلچر کو جانتا ہوں، جب لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی یہ کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں پھر اللہ نے قرآن میں قل کہا کیوں ہے؟ اللہ سے پوچھو اللہ نے قل کہا. بھائی اب اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں. سمجھ آ گئی؟ اتنی بڑی جہالت، اتنی بڑی جہالت کہ اللہ نے جہاں بھی قرآن میں قل کہا ہے اس کا یہی مطلب ہے کیا؟ پھر اللہ نے فرمایا قل یا ایہل. پھر تو سیدھا سیدھا کفر کا فتویٰ بھی آ رہا ہے. یہ وہ قل نہیں ہے بھائی، وہ کل ہے. کل عربی میں اس کا معنی ہے کھانا. کل کاف کراچی والا کل.
یہ ہے قل، فرما دیجئے. اب آئیں واپس. سارے قرآن کی تبلیغ میرے نبی کے ذمہ ہے، مگر یہ کسی مقام پر لفظ قل آیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں جہاں پہ لفظ قل آتا ہے قرآن مجید میں، غور کرنا، وہاں پر کوئی اسپیشل اعلان ہوتا ہے، کوئی خاص مسئلہ ہوتا ہے، کوئی خاص تقریر ہوتی ہے. میرے پیغمبر بطور خاص یہ مسئلہ بیان کیجئے، بطور خاص یہ اعلان کر دیجئے، خاص طور پر پوری محنت سے جتنا قیمت لگے، جتنا مشقت اٹھانا پڑے، اس مسئلے کو کھول کر بیان کر دیجئے. قل هو اللہ احد. میرے پیغمبر اسپیشل اعلان ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے. یہ اسپیشل اعلان ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ اکیلا ہے. قل. اور دوسری بات یہ ہے، قل کے بعد ہے ہوا. وہ اس میں دہریہ کا رد ہے. ہوا بول کر دہریہ کا رد کر دیا. دہریہ کون ہے؟ کمیونسٹ، یہ چائنا کے لوگ، جاپان کے لوگ. سمجھ آ گئی ہے؟ جو اللہ کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں. ان کا یہ نظریہ ہے کہ سارا جہان، ساری کائنات خود سے بنی ہے اور خود سے چل رہی ہے، نہ اسے کوئی بنانے والا ہے نہ اسے کوئی چلانے والا ہے. دہریہ کا یہ نظریہ ہے. وہ اللہ کے وجود کے بھی قائل، جاگیے بھائی، دہریہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں. تو میرے رب نے فرمایا قل ہوا، میرے پیغمبر فرما دیجئے وہ جو ذات ہے نا، وہ کون؟ اللہ. وہ جو اللہ ہے کون؟ یعنی وہ کہیں تو ہے. ہوا وہ جو ہے وہ کہیں تو ہے. فرما دیجئے وہ ہے کون؟ اللہ. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. قل هو اللہ. احد کی بات آج نہیں کریں گے، احد کی بات پھر کریں گے. دہریہ، ان کو ہم مادہ پرست بھی کہہ سکتے ہیں، کمیونسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور دہر کہتے ہیں زمانے کو. دہر زمانہ. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ رات ہے، دن ہے، بارش ہے، ہوائیں چلتی ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، اتار چڑھو، یہ زمانے کا ہیر پھیر ہے. بس زمانے کا ہیر پھیر ہے. یہ زمینی تبدیلیاں ہیں. یہ سائنس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی چلانے والا. کون کہتے ہیں بھائی؟ دہریہ. اور ہر زمانے میں یہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ علماء حق نے مناظرے بھی بڑے کیے. ان کے عقائد و نظریات پہ کتابیں بھی علماء نے بڑی بڑی لکھی ہیں. آپ جو پرانی اصول کی کتابیں پڑھیں ان میں دہریت جو ہے ان کو خوب دھرا جاتا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ بڑا مشہور ہے ایک دہریہ کے ساتھ، کہ ایک امام صاحب رحم اللہ کے زمانے میں، وہ جو صحابہ کے بعد کا زمانہ ہے، یعنی اس وقت بھی ایسے خر مغز لوگ تھے جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں. ایک دہریہ نے چیلنج کر دیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہ اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ اللہ کا وجود ثابت کریں، اور میں ثابت کروں گا کہ اس کائنات کا نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی چلانے والا ہے، خود سے بنی ہے، خود سے چل رہی ہے. امام صاحب نے اس کا چیلنج قبول کر لیا، اور جناب علی مناظرہ کا میدان مقرر ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا، تاریخ مقرر ہو گئی. اب کیا ہے جی، وقت پر وہ دہریہ مناظر اس میدان میں پہنچ گیا، مجمع لگا ہوا ہے لوگوں کا، اور امام صاحب نہیں پہنچے. اب جناب دہریہ نے بغلے بجانا شروع کر دی، واہ جی واہ، تمہارا اتنا بڑا عالم مسلمانوں کا وہ بھاگ گیا ہے، معلوم ہوا کہ اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بعد دلائل نہیں ہیں، تو میرا عقیدہ، میرا نظریہ دلائل پہ مبنی ہے، اس لیے میں میدان میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، اس کا انتظار کر رہا ہوں. اگر وہ حق پہ ہوتے تو آتے مناظرے کے لیے. وقت گزرتا رہا، اپنے لوگ بھی بے چین ہونے لگے، یار امام ابو حنیفہ جیسا اتنا بحر العلوم وہ شخص نہیں پہنچے، وجہ کیا ہے؟ پر کچھ وقت گزرا تو امام صاحب رحمہ اللہ تشریف لے آئے، آ کے بیٹھے. تو دہریہ نے کہا بھائی عجیب تم عالم ہو، عجیب مناظر ہو، وقت پر پہنچے ہی نہیں. تو
لیٹ ہو گئے، کیوں اتنا تاخیر سے آئے؟ فرمایا اصل میں میرے ساتھ ایک عذر لاحق ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی۔ کیا کہ جی آپ جانتے ہیں کہ میرا گھر دریا کے پرلی جانب ہے اور مجھے دریا عبور کر کے آنا پڑتا ہے۔ جب میں دریا کے کنارے آیا، وہاں دیکھا کوئی کشتی نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ میں دریا پار کروں۔ وہاں میں انتظار میں بیٹھ گیا، خاموش بیٹھا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ جو دریا کے کنارے درخت لگے تھے، درخت خود سے کٹنے لگے اور ان کے تختے چرنے لگے اور پھر تختے جڑنے لگے خود سے، اور میں دیکھ رہا تھا، اور جڑتے جڑتے خوبصورت کشتی تیار ہو گئی، وہ پانی میں اتر گئی خود سے، اور پھر میں اس میں بیٹھ گیا۔ اب مجھے کشتی چلانا تو آتی نہیں تھی، میں ملاح تو تھوڑی ہوں۔ بہرحال پھر کیا ہوا، میں دیکھ رہا ہوں اور میرے دیکھتے دیکھتے کشتی نے اس سمت کا رخ کیا اور خود سے ہی چلنا شروع کر دیا، خود سے ہی اس کنارے آ کے لگی اور مجھے اتار دیا۔ اس نے کہا واہ بھائی واہ۔ داڑھی کہنے لگا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ درخت خود سے چرنے لگے اور تختے جڑنے لگے اور کشتی بننے لگی اور خود سے اتر گئی اور خود سے سمت میں چل کے آ گئی، یہ کوئی ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا مناظرہ ختم ہو گیا، مناظرہ ختم ہو گیا۔ جب اتنی بات تیرے کو سمجھ آ سکتی ہے، تیری کھوپڑی میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایک چھوٹی سی کشتی کی دنیا خود سے نہیں بن سکتی، خود سے نہیں چل سکتی، تو یہ کارخانہ کائنات کیسے خود سے بن سکتا اور چل سکتا ہے؟ اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے، ایسے کوئی چلانے والا بھی۔ مناظرہ ختم، داہریہ بہت کھسیانہ ہوا۔ بہرحال پھر اس نے اپنا سامان سمیٹا، قل جاء الحق وزهق الباطل، گیا۔ بسا اوقات لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، 100 سونار کی اور ایک ہی کام کر جاتی ہے۔ ایک داہریہ ایک بوڑھی چرخہ کاٹنے والی اماں کے پاس آیا، بوڑھی ہے، یعنی آج کے زمانے میں کہیں انگوٹھا چھاپ اماں، بالکل سادہ، کچھ پتہ نہیں، چرخہ بھی کاٹ رہی ہیں اور ساتھ اللہ اللہ بھی کر رہی ہیں، چرخہ بھی کاٹ رہی ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہی ہیں۔ تو داہریہ نے دیکھا کہ شکار قیمتی ہاتھ لگائے، آج اماں سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے گمراہ کر لوں۔ وہ داہریہ کہنے لگا اماں کیا کہہ رہی ہو زبان سے؟ کہ اللہ اللہ کر رہی ہوں، اپنے رب کا ذکر کر رہی ہوں۔ کون اللہ؟ کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رب ہے جس نے سارا یہ جہان بنایا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ جہان خود سے بن گیا ہے، یہ خود سے ہی چل رہا ہے، ایسے کوئی کہیں کوئی دکھتا ہے چلانے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہوائیں خود سے چلتی ہیں، بادل خود سے آ رہے ہیں، رات دن خود سے آ رہے ہیں۔ یہ کارخانہ کائنات کی ایک روٹین ہے جو اپنی ترتیب کے اعتبار سے بدل رہی ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو ماں جی مجھے دلیل دیں آپ اللہ کے وجود پر کہ اللہ ہے۔ نے کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے نا۔ انگوٹھا چھاپ اماں کہتی ہے میرے پاس دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہنے لگی یہ میرا چرخہ میری دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ ماں جی کہتی ہیں کہ چند سوکھی لکڑیوں کا مجموعہ ہے، یہ آڑی ٹیڑھی لکڑیاں اس میں لگی ہوئی ہیں، سوکھی لکڑیاں، بے جان لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور ان پہ دھاگا لگاتی ہوں، اس کو ہاتھ سے میں چلاتی ہوں۔ جب تک میں اسے چلاؤں نہیں تو میری زندگی کا تجربہ ہے، زمانے سے دیکھتی آ رہی ہوں، میرے چلائے بنا یہ چرخہ چلتا، یہ کام دیتا، چرخہ میرے چلائے بنا نہیں چلتا۔ یہ چھوٹی سی چند سوکھی لکڑیوں کی دنیا جب تک اسے کوئی چلائے نہیں تو چلتا نہیں۔ یہ زمین و آسمان کا نظام اگر کسی کے چلانے سے نہیں چل رہا تو پھر چل کیسے رہا ہے؟ معلوم ہوا میرا اللہ ہے جو اس کا بنانے والا بھی ہے اور چلانے۔ کہنے لگا اچھا چل 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہان بنایا اور چلا رہے ہیں، لیکن تیرے پاس یہ کیا دلیل ہے کہ وہ اکیلا چلا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی 2-4 مل کے چلا رہے ہوں۔ ماں جی نے کہا نہیں، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ماں جی دلیل کیا ہے؟ ماں جی کہتی ہیں میرا چرخہ دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یہاں کتابوں کی ضرورت ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر۔ دل کا نور ہونا، دل میں ایمان کی روشنی آ جائے، پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ سمجھا؟ ماں جی کہتی ہے یہ میرا چرخہ دلیل ہے کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ مل کر کارخانہ کائنات کو کوئی چلانے والا۔ کہتا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا بیٹا جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں اور
چرخہ میں کاٹ رہی ہوتی ہوں، چرخہ چل رہا ہوتا ہے، میرے پوتے نواسے کھیلتے کھیلتے آ کر بے دھیانی میں بھی اگر کبھی اس میں دخل اندازی کر دیں، اس میں ہاتھ مار دیں، میرا سارے کا سارا کام چوپٹ کر دیتے ہیں۔ بچے اگر ایک دفعہ آ کے اس چھوٹی سی دنیا میں دخل اندازی کریں تو اس کا نظام آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کارخانہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی اور دخیل ہوتا تو یہ نظام چل کیسے سکتا؟ یعنی اگر دو دو معبود ہوتے، ایک کہتا میں نے دن لانا ہے، دوسرا کہتا میں نے رات لانی ہے، ٹکراؤ ہوتا نہ ہوتا؟ اور دونوں ہوتے پاورفل، ایک ملک کے دو بادشاہ ہو سکتے تو کائنات کے دو معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ کائنات کے دو خالق اور دو مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ نظام چلے گا بھائی؟ سورہ انبیاء میں میرے رب نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی اس کائنات میں الہ اور معبود ہوتا تو کبھی کا زمین و آسمان میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہوتا۔ ایک کہتا میں نے رات لانی ہے، دوسرا کہتا میں نے دن لانا ہے، ایک کہتا میں نے فلاں کو عزت دینی ہے، دوسرا کہتا میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے، ایک کہتا اس کی شادی میں نے فلاں سے کرانی ہے، وہ کہتا نہیں ادھر کرانی ہے، ایک کہتا میں نے بیٹا دینا ہے، دوسرا کہتا بیٹی دینی ہے۔ بگاڑ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ ایک ہی ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے میرے نبی، یہ اسپیشل اعلان کر دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، یعنی بنانے والا بھی اکیلا ہے، چلانے والا بھی اکیلا ہے، سنبھالنے والا بھی اکیلا ہے۔ وہ ہے کون؟ اللہ۔ یہاں پر ہو سکتا تھا شبو کہ کوئی ہے، ایک ہے چلانے والا، ہو سکتا ہے اللہ نہ ہو، کوئی اور ہو، حضرت علی چلا رہے ہوں، ہاں کیوں بھائی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلا رہے ہوں، یا 11ویں والے پیر چلا رہے ہیں، کہتے ہیں نا جی، ہاں کہانیاں بنا رکھی ہیں بھائی، کہانیاں، خدا کی قسم میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اولیاء کرام بے قصور ہیں۔ کیا ہیں؟ ان ہستیوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ آج ان کے متعلق جو کہانیاں، من گھڑت کہانیاں بیان کی جاتی ہیں نا ممبروں سے، ٹی وی چینلز پر، ان سے وہ اللہ کے محبوب بندے بری و ذمہ ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق۔ جی بیڑا بوڑھی نے 11ویں کا دودھ نہیں دیا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس کے بیٹے کی بارات کا بیڑا ہی غرق کر دیا، اور جب 12 سال کے بعد اماں نے 11ویں کا دودھ ایک پیالہ دیا تو حضرت نے 12 سال کے بعد ساری بارات کو زندہ دریا سے برآمد کر دیا۔ واہ جی واہ، تیری کہانیوں کو 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جو غرق ہو گئے پانی میں، زیادہ تر مرد ہوں گے، عورتیں ان کی گھروں میں ہوں گی۔ جب پتہ چلا ہوگا کہ کشتی غرق ہو گئی ہے، کوئی بچا نہیں ہے، 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد عورتوں نے شادیاں نہیں کی ہوں گی آگے۔ وہی پاکستان نہیں تھا، عرب کا کلچر تھا، وہاں تو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، بغداد تھا، شادیاں کر لی ہوں گی۔ پھر شادی کرنے کے بعد 12 سال میں کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہوگی، بولتے نہیں ہیں یار، سوچیں تو صحیح۔ پھر 12 سال کے بعد جب یہ سارے جیتے جاگتے برآمد ہو چکے ہوں گے، یہ بغداد شہر میں آئے ہوں گے، اپنی بستی میں آئے ہوں گے، اور ان کی بیویاں تو کوئی اور لے اڑا ہوگا، جھگڑا بنا یا نہیں بنا؟ جی وہ کہیں گے تم مر چکے تھے، یہ کہیں گے نہیں نہیں ہم تو زندہ تھے، اچھا چلیں، بیویاں بھی واپس مل گئیں۔ یہ جو بچے پیدا ہوئے، ان بیویوں کے شوہر تو تھے زندہ، وہ مرے تو تھے نہیں، اب انہوں نے جو دوسرے نکاح کیے وہ نکاح جائز تھے؟ بولو بھائی، ان سے جو بچے ہوئے وہ حلالی ہیں؟ کتنا ظلم کر دیا یار، ایک اللہ کے ولی پر ایک 11ویں کے دودھ کے پیالے کی وجہ سے اتنے بڑے ظلم کا الزام لگا دیا کہ اگر 11ویں کا دودھ نہیں دیا تو اتنا بڑا ظلم کیا کہ وہ بے قصوروں کا بیڑا اس نے غرق کر دیا۔ اللہ کا ولی ایسا کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے ولی ظلم کر سکتے ہیں؟ بولتے نہیں ہیں بھائی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، یہ بہتان کسی
دشمن نے لگایا ہوگا، کسی اللہ کے ولی کے گستاخ کا بنایا ہوا یہ قصہ اور کہانی ہوگی۔ اللہ کے ولی ایسے جرم سے کہو بری و ذمہ ہیں۔ کیا ہیں؟ ہاں، بری و ذمہ کہانیاں۔ تو کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ فلاں چلا رہا ہے جان کو، فلاں چلا رہا ہے، چلو ایک ہی چلا رہا ہے، کوئی اور ہوگا۔ فرمایا نہیں، قل ہو واللہ، وہ ایک ہے مگر کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ کہو ذرا۔ اب لفظ اللہ کا مفہوم میں سمجھا کے آج کا سبق یہاں کے پہ کلوز کروں گا۔ لفظ اللہ کسے؟ میری طرف دیکھو بھائی، یہ پھول جھڑیاں تو ہوں گی۔ میری طرف دیکھیں جی، لفظ اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ بھائی ہم کہتے ہیں ہمارا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ اللہ کہتے کس کو ہیں؟ یہ تو سمجھیں، اللہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ وہ ذات ہے جو تمام کمالات اور صفات میں با کمال اور مکمل ہو۔ اللہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنے کمالات اور صفات میں با کمال اور مکمل ہو، اس میں کوئی عیب اور خامی، اس میں کسی بھی صفت کے اعتبار سے کمی موجود نہ ہو، اسے کہتے ہیں، کہیے اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اور کبھی موقع ملے نا تو یہ 28واں پارہ ہے، اور 28ویں پارے میں سورت کا نام ہے سورت الحشر۔ سورت الحشر کی آخری آیات آپ نے پڑھنی ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ہوا پہلے آیا، خیال کرنا، ہو اللہ، پھر لفظ اللہ۔ اور سورہ اخلاص میں قل ہو اللہ، وہاں بھی ہوا آیا، پھر یعنی جو اللہ ہے نا وہی خالق ہے، اور ایسا نہیں کہ اس کا وجود نہیں، ہوا وہ ہے، وہ یعنی ہر کہیں موجود ہے، ہر کہیں موجود ہے، کوئی اس کی نظر سے چھپ سکتا نہیں۔ هو اللہ الذی، وہ اللہ جو ہے، الذی ایسا ہے، اس کا تعارف ہے یہ، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پکاروں کے لائق، کوئی نفع نقصان کا مالک، کوئی حاجت رواں، کوئی مشکل کشا، کوئی داتا۔ بولو ہوا وہ کون ہے؟ یہ ساری صفتیں کس کی ہیں؟ ہو اللہ۔ پھر آگے فرمایا اور اس کی صفات سنو، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ کون سی؟ عالم الغیب، غیب کو جاننا، یہ صفت کس کی ہے؟ نہیں، صرف اللہ کی، کیونکہ ہوا وہی تو ہے نا جو اللہ ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ یعنی اگر کسی اور کو عالم الغیب مانا تو اس کو پہلے اللہ ماننا پڑے گا، اس کو معبود ماننا پڑے گا۔ اس لیے انبیاء اولیاء عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہے؟ پردوں سے دیکھنے والا کون جی؟ پردوں سے سننے والا کون؟ اللہ اکبر۔ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ آپ میں سے اگر دو لوگ اردو میں، ہماری زبان ہے اردو میں، کوئی بیگانی زبان میں نہیں، یہاں مجمع سے کھڑے ہو جائیں، کراچی کے ماحول میں ہم، اور یہاں کی اردو زبان ہے، دو لوگ کھڑے ہو کر ایک ساتھ بولنا شروع کر دیں، مجھے دو لوگ اپنا الگ الگ میٹر سمجھانا شروع کر دیں تو میں تنگ ہو جاؤں گا، یار تو خاموش ہو جا، تو بول یار پہلے، اور بھائی ایک خاموش ہو جائے، پہلے ایک بات بیان کرے، پھر کیوں کہ دو لوگوں کی بات ایک ساتھ میں سمجھ پا رہا نہیں ہوں، سن تو رہا ہوں مگر سمجھ نہیں آ رہی۔ میرا اللہ سنتا ہے ساری کائنات کے انسان، جنات، جانور، حشرات، پرندے، جنگلوں کی مخلوق، پانیوں کی مخلوق، فضاؤں کی مخلوق، پہاڑوں میں بسنے والی مخلوق، رات کو نکلنے والی،
دن کو نکلنے والی ساری کی ساری مخلوق بیک زباں ہو کر ہر ایک اپنی اپنی بولی میں، صرف اردو میں نہیں، اپنی اپنی بولی میں اپنی اپنی ضرورت بیان کریں، ایک وقت میں اللہ ہر ایک کی سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ ایسی صفت کسی میں ہو سکتی ہے؟ ہو واللہ، وہ کون ہے؟ سورہ اخلاص سمجھے، نماز میں پڑھا کریں نا تو تھوڑا اس میں جان ڈالا کریں، توجہ کی جان ڈالا کریں کہ میں اپنے رب کی توحید بیان کر رہا ہوں۔ قل ہو واللہ، کہہ دیجئے ان صفتوں والا صرف کون ہے؟ کون؟ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا، والشہادہ، حاضر کا جاننے والا۔ پھر فرمایا ہوا، وہی تو ہے نا، الرحمن، وہ کون ہے؟ رحمان ہے، الرحیم، نہایت مہربان ہے۔ پھر آگے فرمایا ہو واللہ، کتنا پیارا لفظ ہے، قل ہو واللہ، یا فرمایا ہو واللہ الذی، وہی اللہ ہے جو لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، سجدوں کے لائق، پکاروں کے لائق، منت منوتی نظر نیاز کے لائق نہیں ہے۔ اب تو یاد کر لو مسئلہ یار، کون اللہ؟ فرمایا الملک، جو بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ہے۔ کوئی 5 سال کے لیے آتا ہے لیکن اس کی بادشاہت کا نہ کوئی آغاز ہے، نہ کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ایسا ہے کہ اس کی ذات میں کوئی غور کر سکتا نہ ہی کرنے کی اجازت ہے۔ الملک، وہ بادشاہ ہے، القدوس، وہ پاکیزہ ہے، السلام، یہ کون؟ اللہ، اللہ کی صفات۔ میں نے کہا نا، اللہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنے کمالات اور صفات میں کامل اور مکمل ہو، با کمال اور مکمل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ آگے صفات بیان ہو رہی نا، ہو واللہ، ہو واللہ، ہو واللہ، صفات بیان ہوئی۔ السلام، وہ سلامتی دینے والا ہے۔ سلامتی دینے والا کون ہے؟ سلامتی کا مطلب نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ کشتیوں کو ڈوبنے سے بچانے والا کون ہے؟ ترانے والا کون ہے؟ جی، بیماری ٹالنے والا کون ہے؟ صحت دینے والا کون ہے؟ پکی بات ہے۔ السلام، کاروبار میں نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ السلام، المؤمن، امن دینے والا، المہیمن، نگہبانی کرنے والا، العزیز، العزیز غالب ہے، الجبار، زبردست ہے، ساری دنیا اس کے زیر دست ہے، وہ سب پہ زبردست ہے۔ المتکبر، بڑائی والا، یہ کون ہے؟ ہو واللہ، کون ہے؟ پھر فرمایا نتیجہ سنو اس ہو اللہ کے بارے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان سارے شریکوں سے پاک ہے جو یہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ اس لیے فرمایا قل ہو واللہ احد، دو نہیں، احد، احد، صفتوں میں اکیلا۔ پھر فرمایا آخری آیت میں ہو واللہ، پھر وہی الفاظ ہیں، ہو کہو، تھک گئے ہیں بھائی، ہو واللہ، وہی اللہ تو ہے، کون اللہ؟ الخالق، بنانے والا، پیدا کرنے والا، سارے جہان کا خالق ہو واللہ، کون ہے؟ یعنی یہ جہان خود سے نہیں بنا، اس کا بنانے والا کون ہے؟ بنانے والا اللہ، تو چلانے والا بھی۔ کمپنی قیمتی گاڑی بنا دے اور کسی کو چلانا نہ آتی ہو یا چلانے والا کوئی نہ ہو تو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، بھلے وہ کروڑوں قیمت کی ہو۔ میرے بھائی جب بنانے والا اللہ ہے تو چلانا بھی اللہ کے سوا کسی کو آتا؟ واقعات بہت ہیں لیکن میں ادھر نہیں جاتا۔ پھر فرمایا الباری، شروع سے بنانے والا، ایجاد کرنے والا، ہر چیز کا موجد کون ہے؟ اللہ، اللہ۔ المصور، خوبصورت شکلیں بنانے والا، شکلیں بنانے والا، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بنایا ہے، ایک کا چہرہ دوسرے سے ملنے،
ارے یار چہرہ تو بڑی چیز ہے، یہ چھوٹی سی انگلی ہے، انگوٹھا ہے، اس کا سرا ہے، اس کے اوپر جو لکیریں ہیں فنگر پرنٹس، اللہ نے کسی انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے ملنے نہیں دیے۔ کیسا وہ بنانے والا ہے، کیسا وہ بنانے والا ہے، اس جیسا کوئی اور ہے؟ قل هو اللہ، اکیلا ماننا پڑے گا اس کو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام پیارے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی پاکی بولتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ پاکی یعنی یہ ہر چیز کہتی ہے میرا اللہ وحدہ، میرا اللہ وحدہ۔ پرندے بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، درندے بھی مانتے ہیں، چرندے بھی مانتے ہیں، پانی کی مخلوق مانتی ہے، خشکی کی مخلوق مانتی ہے، فرشتے بھی مانتے ہیں۔ نہیں مانتا تو ظالم انسان اور ظالم جن نہیں مانتا۔ اگر نہیں مانتا اللہ کو وحدہ لا شریک تو یہ نہیں مانتا۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ سب پہ غالب ہے، زبردست ہے، طاقتوں والا ہے، لیکن اس کی طاقتیں بے جا استعمال نہیں ہوتی۔ حکیم، ہر طاقت کا استعمال بڑی حکمت اور دانائی کے تحت ہوتا ہے تو طاقتوں والا، لیکن انے وا طاقت کا استعمال۔ کسی بندے نے بندر پالا ہوا تھا، بندر، تو بندر کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس کو سکھایا کہ بھائی جب میں سو جاؤں تو مجھے پنکھے سے ہوا دیا کر۔ اب جناب علی سردار سب سو رہے ہیں اور وہ پنکھے سے ہوا دے رہا ہے، بڑا جاندار بندر تھا، خوب طاقت والا، اب جناب ہوا دے رہا ہے۔ بار بار ایک مکھی سردار صاحب کی ناک پہ آ کر بیٹھتی ہے، بار بار۔ بندر نے اس کو ایک بار اڑایا، اڑ گئی، پھر آ کے بیٹھ گئی، پھر اس کو بھگایا، پھر آ جاتی ہے۔ مکھی کی عادت ہے نا کہ یہ کشتی لڑتی ہے بندر کے ساتھ، یہ بار بار آتی ہے، تنگ کرتی ہے۔ اب جب بندر نے دیکھا کہ بھئی یہ جا نہیں رہی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک بھاری پتھر پڑا تھا، پتھر اٹھایا کہ اب آ کے ذرا بیٹھ۔ جو بیٹھی ہے جناب علی، اس نے طاقت کا استعمال کیا، مارا پتھر، اور سردار صاحب انا للہ۔ طاقت ہے مگر استعمال بے جا ہے، طاقت ہے استعمال بے جا ہے۔ میرا رب ایسا نہیں کہ وہ طاقتور بھی ہو اور بے جا استعمال کرے اپنی طاقتوں کا، اس کا ایک ایک فیصلہ انتہائی حکمت اور دانائی پہ مبنی ہوا کرتا ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ سورۃ الاخلاص ہر باطل فرقے اور باطل مذہب کے نظریات کا رد کرنے کے لیے آئی ہے، اور اس میں پہلا رد دہریہ کا ہے۔ قل هو اللہ، کہہ دیجئے وہ ہے، ہوا وہ ہے، کہاں ہے؟ ہر کہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے، وہ دلوں میں ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ ارے وہ کون ہے؟ فرمایا اللہ ہو، کون ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور بھی معاون ہے؟ فرمایا احد نہیں، اکیلا ہے، لیکن احد پر انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔